ایک ٹیچر سے لارڈ بن گئے اور آج کل آپ لیبر گورنمنٹ کے نئے وزیر بھی ہیں. یہ بتائیں کہ یہ سفر کیسے طے ہوا اور کیا یہاں استاد بھی سیاست میں آ سکتا ہے؟ جو چیز میں پڑھاتا تھا یونیورسٹی میں، جس موضوع کے اوپر میں وہ موضوع ٹیچ کرتا تھا، وہی ایریا کے اوپر ہم آج وہ گورنمنٹ میں فیصلے کر رہے ہیں. جو کمیونٹیز ہیں، فیتھ ہے، ری سیٹلمنٹ، کافی امپورٹنٹ ایریاز ہیں گورنمنٹ کے لحاظ سے. تو الحمدللہ ایک میرا وہ ایکسپیرینس تھا ایز اے اکیڈمک. قابلیت کام آئی یا قسمت؟ میرے خیال یہ دونوں چیزیں کام آتی ہیں. جو کہتے ہیں نا رائٹ پلیس ان دا رائٹ ٹائم. آپ نے تعلیم کیا حاصل کی اور اس کا جو آپ کی عملی زندگی ہے، عملی سیاست ہے، وہ کتنا کام آ رہی ہے؟ LLB مکمل کیا ہے یونیورسٹی میں. پھر میں لنڈن چلا گیا بیرسٹر بننے کے لیے. وہ جو بیرسٹر کورس ہے، مجھے لنڈن پسند نہیں تھا اس وقت، جو انٹرسٹنگ بات ہے. تو میں گھبرایا ہوں گھر سے، والدین سے، تو بھائیوں بہنوں سے، تو واپس آ گیا ہوں. تو میں نے اس کے بعد میں نے MA کیا یورپین لاء میں. جب میں یورپین لاء اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں مجھے کافی انٹرسٹ تھا یورپین یونین کے حوالے سے. اور ایک دن میں نے سوچا انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو میں ایک دن یورپین پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی کروں گا. آپ کو کیوں پارٹی نے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ بنایا؟ کیا آپ کی خاص بات کیا تھی جس کی وجہ سے آپ کو چنا گیا؟ وہاں تو بڑے قابل لوگ بھیجے جاتے ہیں. پارٹی نے نہیں بنایا تھا، یہ تو بہت اسٹرگل تھی، کیونکہ آپ نے ایک اندرونی الیکشن لڑنا تھا. تو الیکشن جو پارٹی کی جو انٹرنل الیکشن کے حوالے سے کافی بڑے نام تھے وہ جو لسٹ میں اوپر تھے. جب ایک ایم پی بن گیا تھا تو یہ خالی ہو گئی تھی جگہ، تو میں نیکسٹ تھا لسٹ میں. تو بائی میرٹ میں وہاں پہنچ گیا. میں ممبر آف یورپین پارلیمنٹ 2.5-3 ایئرز میں وہاں رہا ہوں بریگزٹ کے ٹائم میں. آپ برنلے کے میئر بھی رہے یہاں کے. ایک مقامی حکومت یا شہر کی حکومت چلانے میں اور ملک کی حکومت چلانے میں کتنا فرق ہے؟ گورنمنٹ چلانا بہت مشکل ہے. اور جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا UK میں وہ جو مختلف شہروں میں رائٹس، وائلنٹ ڈس آرڈر، وہ سارا وہ جو پرابلمز وہ جو ہو رہا تھا، یہ ایشو چل رہا تھا جو میرے ڈائریکٹ پورٹ فولیو، منسٹریل پورٹ فولیو کے نیچے آتا تھا. تو یقین کریں جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں تو نان سٹاپ زور ہم کام کریں اور جوش و خروش سے کام کریں. لیکن میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں. مائی 4th ڈے ان آفس، تو میری جو پرائیویٹ سیکرٹری دفتر میں آ کر اس نے کہا ہے منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل وہ اس کو ایمرجنسی جانا پڑا ہے، لیکن آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے لیے ڈیپوٹائز کرنا پڑے گا. شوق بھی تھا، 4th ڈے ان جسٹ 4 days، اور لیکن ایک ذمہ داری بھی تھی. تو الحمدللہ میں نے وہ ایک بڑے کانفیڈنس سے میں نے وہ ان کی نمائندگی کی ہے. آپ میں وہ کیا خاص بات ہے کہ آپ پارٹی سیاست میں اور اتنے اعلیٰ عہدوں تک پہنچے؟ اپنا انالیسز، اپنا تجزیہ تو کرتے ہوں گے. میرا ایک زندگی میں ایک اصول ہے کہ پازیٹیو رہیں اور میک شور نیٹ ورکنگ میں لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں. کیا یہاں کی سیاست میں بھی سفارش، تعلق داری، رشتے یہ چلتے ہیں؟ دیکھیں تعلق بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کا تعلق ہو لوگوں کے ساتھ، آپ کے لیے جو راستے ایزی ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا، میں اس کو سفارش نہیں کہوں گا، میں اس کو اپنا اس نیٹ ورکس کو استعمال کرنے کا ایک رویہ ہوتا ہے، ایک سٹائل ہوتا ہے جو آپ عوام کی خدمت کر سکیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ کو اوپر نیچے مسلسل عہدے ملتے رہے ہیں. کبھی ممبر یورپین پارلیمنٹ، کبھی ہاؤس آف لارڈز کا ممبر، کبھی میئر. تو کوئی تگڑی آپ کا نیٹ ورکنگ، چلے سفارش نہیں کہتے، کوئی تگڑی نیٹ ورکنگ ہے تگڑی آپ کے پاس؟ سر میں تو یہی سمجھتا ہوں میرے پاس میرا جو مقصد زندگی کا بھی جو رہ گیا ہے، جتنی بھی زندگی ہے، دعائیں کمانا. پاکستان میں آپ کا کہاں سے تعلق ہے اور آپ کی کہانی کیا ہے؟ میرے والد صاحب 15 سال کی عمر سے یہاں UK آئے تھے 67 میں. نہ ان کو زبان کا پتہ تھا نہ کلچر کا. کیا نام تھا ان کا؟ جی حاجی میاں خان. جی ہم چھوٹے سے جو گاؤں ہے جس کا نام ہے بدو جو تحصیل کھاڑیاں میں اور ضلع گجرات میں ہم جو اینسیسٹرز بلانگ کرتے ہیں. اور والد صاحب نے کیا کیا آگے؟ سر والد صاحب نے پہلے تو وہ فیکٹریز ملز میں کام کیا ہے، محنت کیا ہے، اور پھر ہمیں ہمیشہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمیں پاکستان لے کر جاتے تھے، زبردستی جاتے تھے. کہتے تھے وہ آپ نے پاکستان کو کلچر کے ساتھ آپ نے وہ باخبر رہنا ہے، انفارم رہنا ہے. اور گھر میں کہتے تھے انگلش، باہر گھر میں صرف پنجابی، کیونکہ ہماری جو مین مادری زبان ہے پنجابی. لیبر پارٹی میں عہدے جو ہیں، اگر ہم پاکستان
کے لیے گائیڈنس چاہیں تو لیبر پارٹی میں یہ جو عہدے ہیں یہ کس طرح ملتے ہیں؟ کون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اس کو وزیر بنانا ہے، اس کو میئر بنانا ہے؟ نارمل رول یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لانگ سروس. جتنا بھی زیادہ وہ سروس آپ نے کی ہے ایز اے کاؤنسلر، پھر آپ کا وہ موقع ملتا ہے اپنا میئر میں. کچھ کاؤنسلز جیسے مانچسٹر ہے ان کا اپنا ہوتا ہے، اور یہ تو بنتی ہے گروپنگز جو زیادہ وہ جس کے زیادہ ووٹ ہیں، کاؤنسلز جو بنے ہیں منتخب ہوئے ہیں ان میں وہ بنتے ہیں. میرا جو سفر ہے، میں عوام کو یہ ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا، میں نے بہت مشکل سے وہ میرا ایم ای پی کا جو حلقہ تھا 76 ایم پی کا حلقے تھے، اور جہاں تک سلیکشن کے حوالے سے میں نے میرا حال ہے 80% وہاں میں پھرا ہوں، اور ڈور ٹو ڈور جو ممبرز تھے لیبر پارٹی کے ان کو وہ نوک کرتا تھا، گزارش کرتا تھا، اپنا کیس پیش کرتا تھا، مجھے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ایز اے کینڈیڈیٹ. پھر فون بینکنگ ہوتی تھی، فون لوگوں کے کرتے تھے، ہاں ابھی میں آپ تک نہیں پہنچ سکا لیکن مجھے پلیز ووٹ ضرور ڈالیں ایز اے انٹرنل الیکشن فار دا یورپین پارلیمنٹ. لیکن آج کل سوشل میڈیا کی اسپینڈنگ کافی ہو چکی ہے. ابھی برطانیہ میں نئی حکومت آ گئے، نئے وزیر اعظم آ گئے، پاکستان کو برطانیہ سے اچھی فنڈنگ ملتی رہی ہے. آگے کیا دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے اور برطانیہ کا تعاون، اور آپ لوگوں کی وہاں کیبنٹ میں موجودگی سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب میں یورپین پارلیمنٹ میں تھا، اور جب ویسے میں لارڈز منسٹر نہیں تھا لیکن جب لارڈز میں تھا، میرا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ پاکستان اور یو کے درمیان اچھا تعلق ہونا چاہیے. پاکستان کی سیاست کو بھی ظاہر ہے آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہوں گے، بخوبی آگاہ ہوں گے. آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ ہمیں غلطیاں کیا ہیں اور ہمیں خوبیاں کیا ہیں؟ سر ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2018 میں پاکستان میں الیکشن آبزرور تھا آفیشلی یورپین پارلیمنٹ کی طرف سے. میں مائیکل گالر کی قیادت میں ہم آبزرو کر رہے تھے 18. تو میں نے کافی وہ پاکستان کے جو الیکشن کلچر ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں رونق تو وہاں ہے کافی. تو جیسے وہ کلچر ہے ووٹ مانگنے کا، اور ووٹ وہ لوگوں کے ساتھ لے کر وہ کلچر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اکنامیکل کافی لوگوں کے فائدے بھی ہوتے ہیں الیکشن ٹائمز. یہ اسپیشلی جو چھوٹے دکان والے لوگ ہیں ان کا بھی کافی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ جو پاکستان میں اگر میں ہوتا شاید میں نہ پہنچ میں نہ پہنچ سکوں ایٹ دا ٹاپ آف دا لیڈر. میرا حال ہے بہت زیادہ رکاوٹیں ڈیفیکلٹیز ہیں. کیسے ختم کی جا سکتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیلنجز ملک میں ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن ایوالونگ طریقے سے مذاکرات اور مفاہمت کے حوالے سے اب بیٹھیں کراس پارٹی، اور یہ کلچر کو، نظام کو ہر پارٹی کے لیے، عوام کے لیے یہ تھوڑا بہتر کریں. آپ میئر بھی رہے، ایم ای پی بھی رہے، اب منسٹر بھی ہیں. یہ بتائیں کہ آپ بھی حلقے کے لوگوں کے کام کرتے ہیں، لوگ سفارشیں لے کے آتے ہیں اپنے کاموں کے لیے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر کسی کی شادی ہوئی ہے پاکستان، اور وہ اپلیکیشن وہ انہوں نے جمع کیا ہے، اور کچھ ہوم آفس سے جو ایمبیسی سے کچھ جواب نہیں آ رہا، کوئی ڈیلے ہو رہے، تو وہ ایم پی کو ملتے ہیں اور کہیں گے یہ میری وائف ہے یا میرا ہسبینڈ ہے، میں نے اپلائی کیا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، تو اس کو تھوڑا پرسیو کریں، پتہ کریں یہ کہاں تک پہنچا اپلیکیشن. تو ایم پی کا یہ کام ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹ لائن ہوتا ہے ہوم آفس سے، جو ایک انٹرنل ڈپارٹمنٹ، وہ ان کو لکھے گا اپنا جو کنسٹیچوئنٹ کے حوالے سے. ملازمت کے لیے بھی سفارشیں آتی ہیں؟ ظاہر لوگوں کی ریکویسٹ تو ہوتی ہیں نا ہمیں، اور مانی بھی جاتی ہے سفارشیں؟ نہیں سر، یہاں تو سول سروس تو ایک ایسا ہمارا سسٹم ہے جو علیحدہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اپنے سول سروس کا سسٹم میں اپلائی کرنا پڑتا ہے. نہیں، اور جو پرائیویٹ نوکریاں، ہاں، جنہوں نے کمپین کیا ہے، جنہوں نے سفر کا حصہ جو رہے ہیں، وہ ظاہر ہے تو ان کو تو جسٹ وہ ایم پیز کریں گے. ان کی پھر تنخواہیں لگتی ہیں؟ ہاں تنخواہیں لگتی ہیں. اسکیل ہوتا ہے، ایک لو لیول ہوتا ہے، ایک ہائی لیول ہوتا ہے. میرا خیال ہے سب سے جو میکسیمم جو اسکیل ہے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس میں وہ 45,000 ہے. 45,000 پر اینم. اور یہ گورنمنٹ سارا خرچہ برداشت کرتی ہے. ایک ایم پیز کو آفس الاؤنس ملتا ہے. یہاں کا وزیر کتنا با اختیار ہوتا ہے؟ اس کا جو فیصلہ ہے سیکریٹری اس کا آرڈر جاری کرتا ہے، یا وزیر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرڈر جاری کرے؟ یہاں کا جو وزیر ہے وہی کرے گا، سیکریٹری آپ کو ایڈوائس دیتے ہیں. روزانہ کتنے گھنٹے وزیر کو کام کرنا پڑتا ہے؟ میں جو اپنی جو بات بتاؤں، جب میں لندن میں ہوتا ہوں تو میں 14 گھنٹے کام کرتا ہوں.